بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جان تم پر کروں قربان مدینے والے، جان تم پر کروں قربان مدینے والے، تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے والے، تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے والے۔ عزیزان گرامی، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار حبیب کردگار، باعث کون و مکان، صاحب لولا کلمات، سید الانبیاء، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ شاہ صاحب، رب کریم کا ہم پر مزید احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں صرف اہل لا الہ الا اللہ تک نہیں رکھا، بلکہ اپنی اور اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل خوشنودی سے مالا مال فرمانے کے لیے اہل سنت و جماعت میں شامل فرما دیا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ مقدس، منور، عظیم مہینے کی آمد کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، لیکن عاشقوں کے پاس اس مہینے کو ربیع النور کہا جاتا ہے۔ عربی میں ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ میرے آقا کا نور ہی بہار ہے۔ یہ شمس و قمر، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ روشنیاں، یہ اجالے، مدنی تاجدار روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی رات ربیع النور شریف کی پہلی رات ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تصدق میں رب تبارک و تعالی نے اس مہینے میں وہ ذات اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئی جس کی آمد کی خاطر رب تبارک و تعالی نے 18,000 عالم بنائے۔ یاد رکھیں، ان باتوں کو جذباتی باتیں نہ سمجھیں، یہ حقائق ہیں۔ ایمان ایک فکر کا نام ہے، ایمان ایک عقیدے کا نام ہے، ایمان ایک مقدس جذبے کا نام ہے۔ ایمان جب تک کسی دل میں نہ ہو وہ دل ظلمت کدہ ہوتا ہے، اس دل میں نور کا رتی بھر بھی شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ ایمان ہی ہے جس دل میں سما جائے تو دل پکار اٹھتا ہے کہ باری تعالیٰ تیری بھی ذات کیسی عجیب ذات ہے۔ لاکھ تجھ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر کیسے تعجب کی بات ہے جو نہ سمجھا، جس کو نہ سمجھ سکتا ہے کوئی، جس کو نہ جان سکتا ہے کوئی، جس کو نہ دیکھ سکتا ہے کوئی، جس کو نہ محسوس کر سکتا ہے کوئی، ایسی ذات 18,000 عالم کا پیدا کرنے والا ایک مومن کے دل کو اپنا عرش بنا دیتا ہے۔
یہ ایمان ہی ہے، جس دل میں ایمان سما جاتا ہے اس دل میں رحمان کی تجلی ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان ایک مقدس جذبے کا نام ہے۔ اور ایمان کیسے آتا ہے؟ کسی انسان کے دل میں ایمان کیسے آتا ہے؟ جان ایمان، روح ایمان، ایمان کی جان۔ شاعر کہتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کی شان ہے سر سے پیر تک، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ انسان نہیں، انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہیں، لیکن کیسا انسان؟ رب کعبہ کی قسم، ایسا انسان نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس پہ انسانیت کو ناز ہی نہیں بلکہ ابو البشر، ہم ساری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کو بھی اس انسان پہ ناز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے جملوں پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنایا ہے کہ نہیں؟ لیکن آدم علیہ السلام کو بھی اپنے انسان ہونے پر ناز ہوا کب؟ جب انہوں نے دیکھا جانا کہ اسی انسانی پیکر میں رحمت للعالمین اس دنیا میں آنے والا ہے، تو آدم علیہ السلام بھی فخر سے جھوم اٹھے، کہنے لگے کہ باری تعالیٰ مجھے تو انسان بنایا، کس لیے بنایا؟ آج پتا چلا کہ تیرا محبوب رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، میرے اس انسانی لباس میں آ گیا ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ قرآن کیا بتاتا ہے رسول اللہ کو؟ یہی ایمان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان جب کسی کے دل میں آتا ہے، رحمان اس دل میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نہ اسے جسم ہے، نہ اسے روح ہے، نہ اسے زمانہ ہے، نہ زمان و مکان کی قید سے پاک ہے، نہ اس کو رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ چہرہ ہے، نہ جسم ہے، نہ وزن ہے، نہ خرق ہے، نہ التیام ہے۔ پھر بھی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ مومن ہو جائے اس کا دل کیا ہے؟ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہو جاتا ہے۔ جی ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ایک انسان جب تک اس کے دل میں ایمان نہ ہو اس وقت تک رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ انسان جو ایمان سے خالی ہے، پیدا کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ جانور کی طرح ہے، اس سے گیا گزرا ہے۔ جانور میں کون کون نہیں ہے؟ صرف بکرا ہی ہے جو تمہارے قربانی کے کام آتا ہے؟ نہیں، گدھا بھی ہے، کتا بھی ہے، بندر بھی ہے، خنزیر بھی ہے۔ خنزیر سے بدتر بتا رہا ہے کون؟ پیدا کرنے والا، اسی انسان کا خالق و مالک پروردگار کہتا ہے کہ یہ جانور سے بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اور یہی انسان جب ایمان کو پا لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ دیکھیے میلاد پاک کے واقعات سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں، خطیب حضرات
خطبوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن میلاد پاک جس کی ہوئی اس ذات کے تعلق سے جب تک آپ نہیں جانیں گے تو میلاد پاک کا مقصد کیا پتا چلے گا آپ کو؟ کون ہے جو اس دھرتی پر آ چکا؟ کون ہے کہ جس کی آمد میں، جس کے آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دھرتی بچھائی، جس کی آمد کی خاطر رب تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کا بے ستون والا شامیانہ تان دیا، جس کے آنے کے لیے یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی ٹھنڈی روشنی، یہ ستاروں کی جگمگاہٹ، یہ سارا کچھ صرف وہ ایک ذات جس کو ہم اور آپ ہمارا نبی کہتے ہیں، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے تصدق میں بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے تصدق میں بنی ہے، وہ ہاشمی و مطلبی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کی خاطر بنایا گیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ یہ سارا عالم، اس عالم کا کاروبار، یہ نظام قدرت کا صرف اور صرف ایک ہی ذات کی خاطر سجایا گیا، بنایا گیا، پیدا کیا گیا۔ اب ہم وہ انسان جس کے دل میں ایمان نہ ہو، وہ خنزیر سے بدتر کہلایا تھا، اور وہی انسان کوئی اور انسان نہیں، کوئی اور انسان نہیں، ایک ہی انسان جب تک اس کا دل ایمان سے خالی تھا، اس کا پیدا کرنے والا خود اس کو خنزیر سے بدتر قرار دیا۔ جو ہی ایمان کی روشنی، ایمان کا نور اس کے دل میں جگمگایا گیا، خنزیر سے بدتر جس کو کہہ رہا تھا پروردگار، وہی اس کا گھر والا بن گیا، وہی اس کے دل میں رہنے لگا، بسنے لگا۔ بسنا یہ اللہ کی شان نہیں، اللہ کو جسم ہی نہیں ہے، اللہ کو کوئی چہرہ نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن رب تبارک و تعالی بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرش اعظم پر جس قدر براجمان ہے، عرش پر اللہ بیٹھتا نہیں، جو بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں، جو کھڑا ہو جائے وہ خدا نہیں، جو چلے پھرے وہ خدا نہیں، لیکن استواء علی العرش پر اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ کیسے مستوی ہے وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات عرش اعظم پر ہو رہے ہیں، ایک قلب مومن پر بھی وہی تجلیات ہونے لگتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جو خنزیر سے بدتر کل تک تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کا مرکز بن گیا۔ یاد رکھیں، ایمان
ایک ایسی دولت ہے جس کو مل جاتی ہے اسفل سافلین سے اٹھا کر اعلیٰ علیین میں پہنچا دیتی ہے۔ اب ایمان کہتے کسے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے؟ کیا شے ہے ایمان؟ کہ وہ ایک جذبہ، وہ ایک عقیدہ جس کے آ جانے سے بندے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ آخر وہ ہے کیا؟ آخر وہ ہے کیا؟ آپ کہو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا مومن ہے۔ ہر اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والا بلا شبہ مسلمان ہے، لیکن وہ مومن، وہ ایمان والا جس کا قلب اللہ کا عرش کہلائے، وہ صرف ان دو باتوں کے پر ایمان لانے کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود اعرابیوں کے تعلق سے کہا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ اعرابیوں نے کہا، یعنی عرب کے دیہات والے، کہ ہم نے ایمان لایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ مسلمان تو توحید اور رسالت کو ماننے والا مسلمان ہے، چاہے وہ شرابی کیوں نہ ہو، جواری کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو، سود خور کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا خدا نہیں مانا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری پیغمبر مان لیا، مسلمان ہو گیا، اس کے اسلام میں کسی کو شک نہیں۔ لیکن اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اس کے بے نمازی پن کی وجہ سے، اس کے شراب پینے کی وجہ سے، جوا کھیلنے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے اس کو آپ مومن نہیں قرار دے سکتے۔ مومن کو ہوتا کون ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آ جائے، اور جس کے دل میں خدا کا نور آ جاتا ہے وہ ہر ظاہر و باطن کی تمام غلاظتوں سے، تمام بدکاریوں سے، تمام برائیوں سے پاک و طاہر ہو جاتا ہے۔ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ ہم کسی گندے گھر میں اپنے پیر کو رکانا نہیں چاہتے تو کسی گندے دل میں رب آ جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ بابا 5 وقت نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دے دو، صاحب استطاعت ہو تو حج کر لو، برائیوں سے بچ جاؤ، نیکیوں پر عمل کرو۔ کس لیے بھائی؟ کس لیے؟ جنت کو پانے کے لیے؟ جنت کو پانے کے لیے؟ نہ نہ نہ، جنت کو تم کیا پاؤ گے؟ صوفیہ کرام، مشائخین اعظام تم کو اس قدر پاک و طاہر بنانا چاہتے ہیں کہ جنت کو تم پانا تو دور، جنت تمہاری مشتاق ہو جائے گی، جنت کو تمہاری طلب ہو جائے گی۔ رب کریم سے وہ دعا کرے گی کہ باری تعالیٰ یہ ایسا پاک و طاہر بندہ ہے، تیرا پسندیدہ ہے، مولا جب تک یہ دھرتی پر رہا اس کے دل میں تو ہی تو تھا، اس کو میرے اندر لا لینا۔ سمجھے؟ تو جنت کے طلبگار عشاق نہیں ہوتے، جنت کے طلبگار عشاق نہیں ہوتے،
جنت ان کی طلب میں ہوتی ہے، جنت ان کی طلب میں ہوتی ہے۔ تو مومن ہر اعتبار سے پاک و طاہر ہوتا ہے، ہر اعتبار سے پاک ہوتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا۔ تو یہ کون ہے؟ مومن۔ اب ایمان کہتے کس کو ہیں؟ کہ شریعت کی مکمل پابندی کر لینے والا مومن ہے؟ بولو۔ آپ تو کہیں گے کہ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ نہ۔ آپ کہیں گے ہاں اور ہم کہتے ہیں نہ۔ کئی ایسے بدبخت، بدنصیب، نامراد ہمارے ہی معاشرے میں رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں مانتے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات النبی کے عقیدے کو وہ بدعقیدگی تصور کرتے ہیں۔ جبکہ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ جبکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایمان لانا ہے۔ کلمہ کیا پڑھتے ہو بھائی؟ کوئی راکٹ کی سائنس نہیں بول رہا ہوں میں، چندریان 3 کی سائنس نہیں بول رہا ہوں۔ بولو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب مر کے مٹی میں مل گئے نعوذ باللہ تو کہاں ہیں؟ جو محمد ہیں ان کا کلمہ پڑھا ہے تو؟ جو تھے ان کا کلمہ نہیں پڑھا؟ عربی زبان جاننے والے اس بات سے واقف ہیں کہ اگر تھے بولنا ہو تو کیا کہنا پڑے گا؟ کانا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے۔ دنیا کا کوئی مفتی یہ ثابت کر دے اگر وہ حیات النبی کا قائل نہیں ہے تو کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ کانا محمد الرسول اللہ بولنے سے مسلمان ہوگا؟ خدا کی عزت کی قسم زندگی بھر بولتا رہے مسلمان نہیں ہوگا، کافر کا کافر رہ کر مرے گا۔ تو کہنا کیا ہے؟ خدا بھی ہے، محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو اقرار کر لیا کہ محمد ہیں، اور اب کہہ رہا ہے کہ محمد نہیں ہے۔ جہاں سے آیا وہیں چلا جا، جہاں سے آیا وہیں چلا جا۔ اگر بعض احباب یہ ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا بھائی ہمارا خدا ایک جس کو اللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قرآن ایک۔ حضرت ادھر آئیے، وعلیکم السلام، بیٹے ذرا اٹھ جاؤ، بچے کو اٹھا دو، حضرت کو بیٹھو، آئیے اٹھ جاؤ بیٹا جی۔ یہاں سنیں دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں یہ باتیں کہہ کے، کیا یہ اختلافات، یہ جماعت وہ جماعت یہ جماعت، ہم سب کا خدا ایک ہی اللہ ہے نا، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہی تو مسلمان ہیں۔ سب کا خدا ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، اسلام ایک ہے، تو پھر کیا ہے اختلافات؟ سب کو ختم کر کے سب ایک ہو جائیں گے نا، سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سب مسلمان ہیں نا۔ کیا قیامت کے دن تم کو سنی ہیں وہ ہیں بلائے گا کہ نہیں؟ مسلمان بولیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو چلو، جس جملے کو پڑھ کر ایک کافر مسلمان ہوتا ہے
اسلام کا انٹرنس ہے، انٹری ہے یہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی بات پر اتفاق ہو جائے کتنی اچھی بات ہے۔ نمازوں پہ نہیں، روزوں پہ نہیں، زکوٰۃ پہ نہیں، حج پہ نہیں، جی حیات النبی کے مسئلے پر نہیں، میلاد پر نہیں، 11ویں پر نہیں، چھٹی پر نہیں، 22ویں پر نہیں، عرس پر نہیں، صرف کلمے پر، صرف کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، اسی پر اکٹھا ہو جائے کتنی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جو بھی اختلافات ہیں ہونے دو، لیکن ایک بینر کے نیچے آنے کے لیے ایک ہی بات، کتنی باتیں؟ ایک بات، ذرا غور سے سنیں، نوجوانوں سے میری گزارش ہے، غور سے سنیں، ایک بات، کلمہ طیبہ، چلو آ جاؤ بولو، پڑھو کلمہ، جو ہم کو اتفاق کی دعوت دیتے ہیں نا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا، ترجمہ کیجئے بھائی، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی مستحق عبادت، لائق پرستش، معبود سوائے اللہ کے، آپ بھی مان لیے ہم بھی مان لیے، چلو 50% مسئلہ حل ہو گیا۔ اتفاق، اتحاد، اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، ہم سب کو ایک امت بن کر رہنا چاہیے، یہ اختلافات و اتفاق نہیں، جو جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے پڑھ لینے دو، جو کرنا ہے کر لے دو، اتفاق ہونا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان میں اتفاق نہ ہو تو غیر جو ہے ہم پر حلہ بولتے ہیں۔ اچھا آدھا اتفاق ہو گیا، لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی ترجمہ کیا، آپ کے کیے ہوئے ترجمے کو ہم مان گئے، اتفاق تو ہم زیادہ چاہتے ہیں نا، آپ نے جو ترجمہ کیا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لبیک مانتے ہیں، اور اس کے بعد آدھا ہے اس کا بھی تو ترجمہ کر لیں گے، آپ بھی کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ نہیں، گنبد خضرا میں سنہری جالیوں میں آپ کی قبر شریف میں ہیں، تو کیا پتا چلا تمہارے باپ کہاں ہیں؟ بولو، انتقال ہو گیا نا، دادا جان کا کہاں ہے؟ شہر کے قبرستان میں ہے، قبر میں ہے، کھود کر دیکھیں گے چلو کچھ بھی نہیں ہے، ہڈیاں بھی نہیں ہیں، دادا صاحب کے گئے ہوئے 50 برس ہو گئے، وہاں 50 سے زیادہ مردے دوسرے گڑ گئے، کہاں ہے؟ شب برات میں ہم جاتے نا، ایک ہی خبر پہ 10 فیملیاں کھڑی ہوتی، کیا یہاں ہمارے بابا تھے، ہمارے پھپھو تھے، ہمارے خالہ کو دفن کرے، ایک جگہ ہمارے نانا کو بھی گاڑے کا تھا، سب مل کر پڑھ لو بھائی فاتحہ، ہے نا؟ جب تمہارے دادا صاحب ایسے ہی چلے گئے تو آپ بولو دادا صاحب ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے ان کے تو گئے ہوئے 50 سال ہو گئے، اب تمہارے عقیدے کی بنیاد پر اگر دیکھیں گے تو رسول اللہ کو گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے نا، بولو اس طرح مانتے ہو؟ اس طرح مانتے ہو؟ بولو، ہم یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں ہیں، تھے نہیں ہیں، قبر میں ہے نہیں، جس وقت کلمہ نازل ہوا، کلمے کی تلقین دی گئی، رسول اللہ ہم صحابہ میں موجود تھے یا نہیں؟ بولو تھے نا، تو اسی عقیدے سے صحابہ نے پڑھا نا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ہی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان سے چلے گئے، گنبد خضرا تو نہیں تھا، قبر تو تھی، اس قبر میں دفن کر دیے گئے، تو سارے صحابہ تو تھے نا، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے، کسی ایک صحابی نے تو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ اب سے کلمہ بدل دینا کیونکہ اب محمد نہیں ہے؟ بولو یار، کوئی ایک صحابی بتا دو
کہ کوئی کہا ہو کہ محمد مر گئے، نعوذ باللہ، آپ وہ نہیں ہیں، اس لیے کانا محمد الرسول اللہ پڑھا جائے گا، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں۔ لاکھوں احادیث ہیں، لاکھوں اقوال ہیں صحابہ کے، کوئی ایک صحابی بھی نے یہ نہیں کہا کہ محمد تھے یہ کلمہ پڑھو، نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جو بھی داخل اسلام ہوتا، صدیق اکبر، خلیفۃ المومنین، امیر المومنین، خلیفہ اول، امت میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے افضل، خدا کی عزت کی قسم، مولا علی سے افضل صدیق اکبر، عثمان غنی سے افضل صدیق اکبر، عمر فاروق سے افضل صدیق اکبر۔ اگر کوئی صدیق اکبر سے کوئی افضل ہے تو رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، وہ انبیاء ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ ان کے دست مقدس پر کوئی مسلمان ہونے کے لیے آئے تو یہی کلمہ پڑھایا صدیق نے، بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی برحق معبود ہے، اسی طرح محمد ہی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ کیا وہ عربی نہیں جانتے تھے؟ کتنا بڑا عقیدے کا فرق ہے نا بھائی۔ تم کہتے ہو کہ تھے، صحابہ نے زندگی بھر کہا ہیں، ان کی مانے یا تمہاری مانے؟ جب اگر تم یہ مان لو کہ محمد ہیں، خدا کی عزت کی قسم کون سا بھی نام رکھ کے آ جاؤ، ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اختلافات یوں ختم کیے جاتے ہیں کیونکہ اسلام عقیدے کا نام ہے، اسلام ایک مقدس سوچ کا نام ہے، اسلام ایک پاک فکر کا نام ہے۔ یہاں گڑبڑی نہیں ہونا۔ اگر کوئی یہ بولے کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں مانتا ہوں، خدا کی قسم وہ ہمارا بھائی ہے۔ اختلافات ایسے ختم کیے جاتے ہیں کہ نماز ایک، روزہ ایک، زکوٰۃ ایک بولنے سے نہیں ہوتے۔ تو تم کلمہ طیبہ ہی سے ہم کو ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو پھر اتفاق کی کیا بات کر رہے ہیں تم؟ سمجھ رہے نا؟ تو ایسے لوگوں کے باتوں میں نہ آؤ، عقیدہ چیک کرو، عقیدہ چیک کرو۔ کنٹری میں داخل ہوتا ہے تو اس کا پاسپورٹ اور ویزا چیک کیا جاتا ہے، یہ اسلام میں داخل ہونے والی بات ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی نہ رہ جائے، اگر وہ اس کلمے کو اس کے تقاضے کے مطابق مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ ہمارا بھائی ہے۔ ملکوں کی سرحدیں ہمیں کسی سے دور نہیں کر سکتی، اور پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ ایمان کیا ہے؟ شاید آپ لوگ بور ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ حضرت آتے ہیں تو محفل میں نور آ جاتا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ تو وہ ایمان ہے کیا جس کی بدولت خنزیر سے بدتر اللہ نے کہا اسی انسان کو، کوئی اور نہیں، اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جو رات کو اسلام میں داخل ہوئے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، فجر سے پہلے پہلے جنگ میں شہید ہو گئے۔ وہ کون ہے؟ وہ غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے افضل، امام اعظم سے افضل، امام شافعی سے افضل، امام مالک سے افضل، امام احمد بن حنبل سے افضل، امام بخاری سے افضل، امام مسلم سے افضل، امام نسائی سے افضل۔ جو میرے آقا کو اپنی سر کی آنکھوں سے لمحہ بھر دیکھ لے اور آقا کا ہو جائے، وہ غوث اعظم سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور بعض بدبخت، نامراد، گمراہ کن پنجتن پاک کا نام لے لے کر صحابہ پر بھونکتے ہیں، جہنمی کتے ہیں وہ۔ خدا کی عزت کی قسم،
علی مولا کہتے کہتے زندگی گزارتے ہیں ہم، مولا کو مشکل کشا مانتے ہیں، لیکن صدیق اکبر سے افضل نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ حقیقت وہ ہے ہی نہیں نا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ الحمدللہ میں لاکھ گنہگار صحیح، لیکن میری رگوں میں مولا علی کا خون ہے۔ مولا علی میرے جد امجد ہیں، میرے دادا ہیں، حسنین کریمین میرے اجداد میں ہیں، لیکن یہی عقیدہ ہے ہمارا کہ صدیق اکبر سے افضل اس امت میں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہیں، تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہے، اور چوتھے نمبر پر مولا کائنات ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی جو برس رہی ہے، رحمت ہے۔ تو ایمان، آپ یہ نہ سوچیں کہ میلاد کا محفل ہے ایمان، میلاد کی محفل ہی سے ایمان ملتا ہے۔ جہاں میلاد نہ ہو وہاں ایمان نہیں رہتا۔ کیوں؟ کہ جان ایمان کی میلاد ہے یہ، روح ایمان کی میلاد ہے یہ، عین ایمان کی میلاد ہے یہ۔ دنیا جن کو اپنی سر کی آنکھوں سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ کیا کیا جائے؟ اب یہاں بھی آئیں گا۔ یہاں کوئی چھتری پکڑ لیتے تو یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ کر رہے ہیں کیا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ چھتری بس ہے نا۔ چھتری ہے۔ اللہ اللہ میرا بھائی سنا رہے آپ، بزرگ آپ بھیگ رہے ہیں، جوانات بھیگ رہے ہیں۔